بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی مہربانیوں کو سمیٹتے ہوئے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ مولوی محمد فضیل انہوں نے علامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خط شیئر کیا، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ جو باتیں میں نے سنی اور جو ان سے رہ گئی، میں نے خیال کیا کہ وہ باتیں میں عرض کروں۔ مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی ماں کا تعارف بہت ضروری ہے، ورنہ اپنی ماں کو نہ پہچان سکے کہ میری ماں کون ہے۔ تو سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے آپ کو دیگر ازواج میں سے بعض خصوصیات ایسی ہیں جو اماں عائشہ کو نصیب ہوئی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا کہ سلمہ مجھ سے عائشہ کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہ کرنا۔ اس لیے کہ یہ جو دل کی پوٹلی ہے نا، اس پر میرا قبضہ نہیں ہے۔ محبت کا جو مادہ ہے نا، یہ اللہ جل شانہ ودیت فرماتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے آپ کو بہت زیادہ محبت کا تعلق اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تھا، اور آپ کی شان اور فضیلت میں تو آپ نے کافی تفصیل سے بات سنی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری وقت یہ الفاظ جاری تھے، اللہم اغفر لرحمۃ العالی، اور آپ کا دنیا سے ظاہری حیات آپ کی مکمل ہو رہی تھی، اور دروازے پر ملک الموت کھڑے تھے، پہلی دفعہ کسی شخص سے اجازت لے کر اندر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج تک میں نے کسی سے اجازت نہیں کی۔ آپ کی ہستی ایسی ہے کہ آپ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے کہہ دیں کہ اگر وہ آنا چاہیں تو آپ کی روح مبارک کو نکال کے لے آؤ، اگر چاہیں تو جنت الفردوس میں آپ کی روح کو منتقل کیا جائے، وہاں آپ کے لے جائیں۔ تو اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں، اجازت ہو تو میں آ جاؤں۔ آپ تشریف لائے، آپ کی روح مبارک قبض ہونے لگی، آپ کی وصال کا وقت قریب آیا، تو بالکل اخیر وقت میں دو عمل سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے میں مسواک کر لوں۔ یہ مسواک سنت ہے۔
مسواک سنت اگر کوئی نہیں بھی کرتا نا، آج سے یہ تہیہ کر لے کہ میں مسواک کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا، وضو نہیں کروں گا۔ مسواک اپنی زندگی میں شامل کریں، یہ حضور کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے۔ ایک تو دانتوں کو صاف رکھتی ہے، دوسرا اس کے فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کرنے والا ہوگا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، اور جو آدمی نشہ کرنے والا ہوگا نا، نشہ جس سے عادت انسان کی غیر ہوتی ہو، اس کا بڑا نقصان کتابوں میں لکھا ہے کہ اور تو اس کو بہت نقصان پہنچیں گے، لیکن ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو خیر آخری وقت مسواک مانگا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبایا اور پھر دھویا کہ آپ اپنی کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے مسواک کو معمول پر لانے کی قدرت نہیں رکھ رہے تھے کہ چبا کر اس کو نرم کیا جائے۔ اماں نے جب دھویا تو آپ نے فرمایا عائشہ میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا، میں تو کہتا ہوں کہ تیرا تو آپ دہن بھی اس میں شامل ہو۔ اس کو کسی شاعر نے یوں کہا، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ اور پھر پانی جب پیش کیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جس جگہ پیالے پہ منہ لگا تھا اسی جگہ سے آپ نے پانی پیا۔ مجربات اولیاء کرام میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جس میاں بیوی کے درمیان نفرت ہو، باوجود اس کے کہ ان کے درمیان جوڑ پیدا نہ ہوتا ہو، تو وہ ایک برتن میں کھائیں، ایک برتن میں پئیں، اور جہاں مرد منہ رکھ کر پانی پیے وہیں سے پیے عورت بھی، اور جہاں عورت منہ رکھ کر پیے وہاں سے مرد بھی پی گئے۔ ان کے درمیان اللہ جھگڑا ختم کر دے گا، کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے۔ تو کہا تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہمیرا تجھ کو کہا ہے اکثر۔ آپ کے مبارک القابات میں سے ایک لقب ہے ہمیرا، آپ اکثر آپ کو ہمیرا کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے حجرہ مبارک جو ہے نا، تاریخ مدینہ میں لکھا ہے جو ازواج مطہرات کے جو مکانات تھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے، مجھے بھی لے جائے۔ مجھے بڑا شوق ہوا، میں نے تاریخ کی وہ کتابیں خریدی، پھر ان کا بڑے تفصیل سے مطالعہ کیا کہ ہماری ماؤں کے گھر کہاں کہاں تھے، امہات المومنین کے گھر 9 یا 10 حجرے یا یہ کہاں کہاں بنے ہوئے تھے۔ تو سارے حجرے فضیلت والے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ وہاں آرام کرتے ہیں، سارے بیڈ روم اچھے ہیں، لیکن اس بیڈ روم کے کیا کہنے جس میں نبی آرام فرما ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، اماں عائشہ کو کہہ رہا ہے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر، میرا روضہ، میرا گھر یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ تو میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ اماں عائشہ کا گھر اللہ کے عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اماں عائشہ کا حجرہ جہاں آپ آرام فرما ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جہاں آپ کے جسم مبارک مس ہے جس زمین کے ساتھ، جہاں آپ آرام کرتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے عرش سے بھی اونچا ہے۔ گھر تو عائشہ کا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی
اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو نبی کا روزہ کس کا گھر ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کا گھر ہے. تو شاید نے بھی کمال کر کے کہا تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ یہ اماں تیری فضیلت ہے. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر. سلام لاتے ہیں شام صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور وہ آقا جس میں گھر پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ گھر کس کا ہے؟ اور میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں. حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آ کر درود پڑھتا ہے قیامت تک اس فرشتے کی باری دوبارہ نہیں لگتی. سلام لاتے ہیں شام صبح ہزار نوری تیرے ہی گھر پر. یہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل ہیں. اچھے موضوع پر بات شروع ہوئی کیونکہ فتنے کا دور ہے. اس دور میں رافضیوں کی طرف سے، کفار اور منافقین کی طرف سے طرح طرح کے پروپیگنڈے فیس بک پر، اخباروں میں، ان چیزوں میں پھیلائے جاتے ہیں. لیکن اما عائشہ صدیقہ کا مقام اور مرتبہ زبان قرآن سے معلوم کریں. آگے میں ایک بڑی عجیب بات سناؤں. میں کچھ اور بیان کرنے بیٹھا تھا، کچھ اور بیان ہو رہا ہے. حضرت اما مریم جو تھی حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اتنا عجیب تھا کہ قوم ڈنڈے لے کے سر پہ کھڑی ہو گئی. قوم ڈنڈے لے کے سر پہ کھڑی ہو گئی کہ مریم تیری شادی ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لائی ہے؟ غیرت مند معاشروں کے اندر اس کو نوٹ کیا جاتا ہے. بچہ کہاں سے لائی؟ اور اما مریم رو رہی ہیں اور رو رو کے کہہ رہی ہے اللہ مجھے تو کسی غیر محرم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے تو کسی غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا. اب تو میں قوم سے پٹی گئی. اے اللہ میرے بارے میں تو برات نازل کر، قوم سے میری جان بچ جائے. اما مریم روتی رہی. فرمایا اللہ نے تسلی دے کر فرمایا مریم پریشان نہ ہو، یہ بچہ اب خود بتائے گا کہ میں کون ہوں. اب پنگورے میں بچہ جھول رہا ہے نا، بچہ جھول رہا ہے. بچہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ. یہ عیسائی جو ہے نا، عیسائی ان کا دماغ خراب ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت وضاحت کر دیتے نا اگر ان کو کوئی تردد تھا تو جس طرح نے کہا نا قال انی عبد اللہ، اسی وقت کہہ دیتے قال انی ابن اللہ. مشکل تو نہیں تھا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ اب کیا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بات صرف بندگی تک ختم نہیں، میں ساتھ ساتھ اللہ کا نبی بھی ہوں. اس کو اب یہ بھی ایک تہمت ہے نا، یہ بھی ایک برات ہے. جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی. جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا نے دی خود تیری صفائی. ادھر بچہ بولا اور اللہ خود بول گئے.
اور تیری تعریف اور تیری توصیف اور تیری ثناخوانی خود سورہ نور نے کر دی ہے۔ بڑا دلچسپ اور بڑا زبردست موضوع ہے۔ فضائل صحابہ میرے مزاج میں ہے اور مجھے صحابہ کی امہات المومنین کا ذکر ہے، میری روح وجد میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بیان کروں۔ ام المومنین طیبہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ، ان کی امت پر جو احسانات ہیں، امت پر، یہ مدینہ کی سب سے بڑی محدثات میں سے تھی۔ صحابہ کرام اور سیدنا عمر جیسا صحابی، مسائل جب گمبھیر ہو جاتے ہیں، کسی مسئلے کا حل نہ نکلتا، کسی مسئلے کا حل نہ نکلتا تو سیدنا عمر پردے میں آتے اور پردے میں آ کر پوچھتے، اماں اللہ کے محبوب نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے؟ اس مسئلے میں کیا کہا آپ نے؟ اس کو شاعر نے کہا، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، پڑھی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر۔ یہ بڑی شان ہے کہ ایک خاتون پردے میں امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کے طور پر ایک اچھی بات مجھے اس وقت یاد آئی ہے۔ یہ کئی دفعہ حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، واقعات، جوانی میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ایک بڑا دکھ کا سما ہوتا ہے۔ تو آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، 18 سال کی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، اور یہ بیوگی کا سارا زمانہ اپنے سے گزارا ہے امت کی رہنمائی میں۔ امت کی عورتوں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ ام المومنین 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی۔ خیر، ان کے احسانات جو امت پر ہیں نا، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ امت کو جو تیمم ملا ہے نا، تیمم، جس کو عام لوگ جہالت کی وجہ سے تیمم کہتے ہیں، تیمم نہیں ہوتا، تیمم ہوتا ہے، تیمم۔ امت کو جو تیمم ملا ہے وہ اماں کی برکت سے ملا ہے۔ شریعت کا بہت بڑی آسانی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں تیمم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب پانی نہ مل رہا ہو یا آدمی بیمار ہو اور اس کو ڈاکٹر، طبیب، حکیم یہ کہہ دیں کہ آپ اگر پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اس صورت میں تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کسی بھی پاک مٹی پر، ڈھیلے پر، اس کے اندر 3 باتیں فرض ہوتی ہیں، ایک نیت ہوتی ہے اور 2 ضربیں ہوتی ہیں، پھر اس کا پورا ایک طریقہ احکام بیان ہوگا کہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے تیمم کا؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ غزوہ ذات الرقاع یا غزوہ بنو المصطلق، یہ 2 غزوات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے اس جگہ پر، اب بھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے اس وقت باہر تھا کہ اب مدینہ منورہ کے اندر آ گئی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے جرف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، اس جگہ ٹھہرے تھے، بطور یاد کی ایک چھوٹی سی مسجد بھی قائم تھی۔ اب جہاں ٹھہرے نا وہاں پانی نہیں ہے، بھائی پانی نہیں ہے یہاں پر۔ مشورہ ہوا کہ جی نماز فجر سے کچھ وقت پہلے یہاں سے اٹھیں گے اور اگلی منزل پہ جا کے فجر پڑھ لیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال آپ نے سب کو اٹھانا ہے،
اور جس وقت اٹھانے کا وقت آیا تو سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. یا سید نہیں، اما عائشہ صدیقہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور گہری نیند میں ہے. سیدنا بلال گئے اور جا کر آواز دی، اما اٹھیے، اما جی اٹھیے، اما جی اٹھیے. آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلی. سیدنا بلال جا کر سیدنا ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہم سب کی نماز قضا ہو جائے گی. آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم سب کی نماز قضا ہو جائے گی. آپ ایسا کریں، جا کر اپنی بیٹی کو اٹھائیں تاکہ نماز ہماری ضائع نہ ہو، اگلی منزل پر پہنچے ہم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، آواز دی، عائشہ اٹھ. اس میں آپ کو ایک مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں. عائشہ اٹھ. حدیث میں آتا 3 بار یہ الفاظ کہے لیکن اما کی آنکھ نہ کھلی. آپ غصے میں آئے تو یہ کچوکا، یہ مکہ، یہ انگوٹھا سیدھا اما عائشہ صدیقہ کی پسلیوں میں مارا. اسی سے مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی اصلاح کے لیے مناسب سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو جواب دے سکتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اما عائشہ کو مار کے اٹھایا تھا. لیکن بیٹی بیٹی ہے. عائشہ جیسی بیٹی کون ہوگی پھر؟ عائشہ جیسی بیوی کون ہوگی؟ عائشہ جیسی ماں کون ہوگی؟ آپ درد کے مارے یوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ فرمایا ابا جی نے مارا ہے. ابا جی کی مار. اللہ کے نبی خاموش ہیں. جبریل آ گئے. جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کیا کہا؟ کیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دیں آج کے بعد پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لے، لیکن عائشہ کو سویا ہوا نہیں اٹھانا تھا. تیمم کر لیں آج سے. آپ حیران ہو جائیں نا، شریعت کا ضابطہ بدل گیا، شریعت کا قانون بدل گیا. آخر اماں کا کوئی مقام تو ہے کہ خدا نے شریعت ہی بدل دی. چلو بھائی آج سے چھٹی ہے، پانی سے مٹی سے وضو کر لیا کریں آپ، لیکن اماں کو نہیں اٹھانا تھا. یہ وجد آتا ہے نا، وجد، جذب، یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہے. ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، آیت پڑھی ماں برکت یا آل ابی بکر، او ابو بکر کی اولاد، یہ کوئی تیری پہلی برکت ہے کہ آج تک شریعت کا قانون تو تھا کہ پانی سے وضو کرو، لیکن آج موقع کیا لگتا تھا کہ قانون ہی بدل گیا. شریعت ہی اللہ نے بدل دی ساری. سبحان اللہ. یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ. اللہ تعالیٰ اماں کے روزے پہ بھی سب کو لے جائے. آپ جنت بقیع میں آرام فرمائیں اور آپ کی قبر مبارک بننی تھی روزے میں، لیکن جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آخری وقت تھا نا آپ کا، تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جا کر تم اماں سے میری درخواست کرو، اماں سے درخواست کرو کہ ملکیت آپ کی ہے، جگہ آپ کی ہے. میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ جو قبر کی جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، میں عمر یہ چاہتا ہوں کہ یہ جگہ مجھے مل جائے اور میں رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہو جاؤں. اماں اتنی فراخ دل تھی، اماں کا سینہ اتنا کشادہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان دی تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی والی جگہ سیدنا عمر کو ہدیہ کرتی ہوں. ان کی ہو گئی. اما عائشہ صدیقہ کے اور مقامات اور شان بڑی ہیں، تفصیل سے مستقل اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے. ایک کتاب میں بے شمار کتابیں ہیں، لیکن ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت عائشہ. یہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت عائشہ. یہ پڑھنی چاہیے، اپنے گھروں میں رکھنی چاہیے ایسی کتابیں. سیرت عائشہ
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان تفصیل سے انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی بھی اور سمجھ کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بس کچھ اس طرح بات ہے کہ ایک تو ہمارا ختم قرآن پروگرام کے مطابق 27 کو ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا ختم قرآن کریم 25ویں شب کو ہوگا۔ 25ویں شب کو ختم قرآن کریم ہے، تو سارے احباب کو دعوت ہے۔ اس کو پہلے کرنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، تو میں 27 کو یا 26 تاریخ کو سفر کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس سے پہلے ہمارا ختم قرآن بھی ہو جائے گا اور دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ 25ویں رمضان کی آپ سب حضرات کو دعوت ہے، تقریب میں شرکت کرنے کی، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اور باقی عرض یہ ہے کہ میں انشاءاللہ عمرے سے جا رہا ہوں، پھر یار زندہ صحبت باقی، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، آپ میرے لیے کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، جن کو میں جانتا ہوں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتا ان کو بھی، ان سب کی طرف سے میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کروں گا، سب کی طرف سے عرض کر دوں گا، اور سب کے لیے انشاءاللہ بیت اللہ شریف میں دعا بھی کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ اور رمضان شریف کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عمرے کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا، اس نے گویا میرے ساتھ کیا کیا؟ حج کیا۔ تو اس طرف بھی کچھ نہ کچھ خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ پیسے صرف جمع ہی نہ کیا کریں، بس پیسے تھوڑے بہت آ جائیں کہیں سے، بس پہلا پروگرام رکھا کریں کہ عمرہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا۔ اور آپ نے فرمایا جو لوگ عمرہ کریں اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، بس ختم وقت کا میں اعتکاف کا مسئلہ بیان کرنا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج انشاءاللہ اعتکاف بھی ہوگا، اور ہماری مسجد میں انشاءاللہ ہر سال کی طرح اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، دوست احباب دور دور سے آنا شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اعتکاف بھی ہوگا، اور باقی سارے معمولات اعتکاف کے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور دوسری بات عرض کر دوں، صدقہ فطر جن لوگوں نے ادا نہیں کیا وہ صدقہ فطر ابھی سے ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے نا وہ اس حساب سے دیکھیں، اللہ نے ان کو حساب کر کے نہیں دیا تو یہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کتنا مالدار آدمی ہے، پوچھتے جی گندم کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اور خدا کے بندے کھجور کے پیسے دے دو، کشمش کے پیسے دے دو۔ اللہ نے تمہیں اعلیٰ رکھا ہے تو اعلیٰ طرز پہ کام کرو، اگر نیچے رکھا ہوتا تو نیچے طریقے سے کام کرتے، ٹھیک ہے؟ ادا ہو جاتا ہے صدقہ فطر، لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ فطر پہ اعلیٰ درجے میں عمل کرنا چاہیے، کشمش کے پیسے دیں، کھجور کے پیسے دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے جس کے پاس مناسب پیسے ہوں تو پھر وہ گندم آٹے کے پیسے دے دیں۔ اور یہ صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے تو میں تو اکثر ساتھی سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ عید کی نماز کا انتظار نہ کیا کریں، بہت پہلے ادا کر لیں، بہت پہلے ادا کر لیں۔ اس کے لیے مستحق لوگ اگر نہ ملتے ہوں اپنے رشتہ داروں میں، کئی دفعہ محلے میں بہن بھائیوں میں غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ اپنے محلے میں اپنے بہن بھائیوں میں غریبوں کو پہلے دیں، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور اگر آپ کو اس سے بھی اچھا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو دینی مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں، مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں، تو طلباء کے لیے یہ کام جو ہے نا کیا کریں۔ آپ طالب علم جو ہوتے ہیں یہ مسجدوں میں مدرسوں میں غریب مسکین بچے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ان کو دینے سے دوہرا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب پڑھتے ہیں تو دین پڑھتے ہیں، پھر آگے قرآن پڑھتے ہیں، دینی کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو اس لیے مدارس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی 150-200 بچیاں پڑھتی ہیں، تو یہاں بھی مستحق طلباء کی کافی ساری تعداد ہے، تو اپنی زکوٰۃ میں سے بھی اور صدقہ فطر میں سے بھی ان طلباء کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ ہمارا عام طور پر چندے کا کوئی معمول خاص نہیں ہوتا، لیکن یاد دہانی کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ بھی خیرات عطیات میں سے اور صدقہ فطر یہ بھی متوجہ ہے، ان طلباء کو اس میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی تو